بات کی یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کونسل میں، تو اگر جی ایس پی پلس سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ نکل جائے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے، تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو اگر خدا نخواستہ جی ایس پی پلس سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا، تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وفاق کی جعلی حکومت پر ہی رہے گی، کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہیں بغض عمران خان میں، عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے۔ پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ووٹ تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام۔ تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے، جمہوریت کو رونتے ہوئے، فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے، جو ہمارے احتجاج آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہو، ان پر گولیاں چلا کر اس کو رونتے ہوئے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے، جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے، 5300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی، پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی۔ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا میں جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا صبح میری مرضی۔ اچھا جی، ایک اور سوال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب، جو ملک بھر میں ایک ڈاؤن جاری ہے، خاص کر اسلام آباد میں حد سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلام آباد میں نہیں، یہ ملک بھر میں ہو رہی ہے اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد بھی ان کا یہی رویہ تھا پختونوں کے ساتھ۔ جب میں لاہور گیا، لاہور سے واپس آیا تو پورے پنجاب میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا۔ جب میں سندھ گیا تو کراچی میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا۔ تو یہ جو جعلی حکومت ہے وفاق کی، اور اس کو لانے والے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمیشہ سے پختونوں سے تعصب رکھتے ہیں، جو ہمیشہ سے پختونوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ہی پالیسی ہے، اور ان کی اس پالیسی سے نفرتیں بڑھیں گی۔ ان پالیسی سے جو یہ مسلسل اپنائے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے لوگوں میں تفریق آئے گا، اس سے ان سے نفرت مزید زیادہ ہوگی، اور اس سے جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان تقسیم ہو۔ صاحبزادہ عمران خان صاحب کے قاسم خان صاحب، آپ نے ویڈیو بھی دکھا دیا، آپ نے بتایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تھا، یہ فیک ویڈیو تھا، لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں قاسم خان صاحب کی، جو کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ نسیم بلوچ صاحب کے ساتھ دیکھے گئے ہیں، وہ کردار جو پاکستان کے شدید مخالف رہے ہیں۔ آپ ان کرداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی قربت کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی اس میں سے ایک بھی میں نے نہیں کی، پتہ نہیں آپ کو واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا۔ دوسرا جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے، تو ایک ایونٹ میں جو ہیں تمام لوگ ان آفیشلی یا انفارملی کوئی بھی آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن آفیشلی اگر آپ جائیں اور آپ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہو کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کو جو ہیں آپ کو الاؤڈ ہیں، مطلب آپ اسرائیل کا وجود بھی تسلیم نہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس جعلی حکومت کے کرتا درتا وہاں پر جائیں اور اسرائیل میں جو ہیں کاروبار کے مواقع ڈھونڈے اور آپ جو ہیں اپنے لیے وہاں سے جہاز خریدے، تو میرے خیال میں یہ سنگین جرم ہے اور یہ جرم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پختون ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے گلگتی ہیں، چاہے کشمیری ہیں،
ہمارے ہر مکتبہ فکر اردو اسپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم سب پاکستانی ہیں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم اٹھ جائے اور وہ اپنے حقوق کی بات کرے تو ان کو سننا چاہیے, ان کو سینے سے لگانا چاہیے, ان کو جو ہے ان کے پیچھے ڈنڈے نہیں اٹھانے چاہیے, ان کے پیچھے بندوقیں نہیں اٹھانی چاہیے, کیونکہ جو تحریک حقوق کے لیے شروع ہوتی ہے اور ان کو حقوق نہ دیے جائے تو وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں, جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. کوشچن سے دور کی بات اگر کہیں دور سے بھی آپ کو نظر آئے, آپ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے جس طرح آپ کے پی کے سی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے یہ سوال ضرور کرنا کہ مریخ میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے جو سیلفیاں وہاں لے جا رہی تھی اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے, یہ سوال ضرور بتائیے گا کہ عثمان بٹ جی ٹی وی. اچھا, یہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت کے بعد جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس, وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی, ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیں. دوسرا, ابھی یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے ہیں باہر سے پاکستان میں مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کیے جائیں گے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل اور امریکہ کی, تو آپ کیا سمجھیں کہ ایران کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے, امریکہ کو صرف پیسے دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو جب مذاکرات کامیاب ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلا گا کہ مطلب کس کا نقصان ہوا ہے اور کس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایران کا سٹانس ہے تو وہ جو ہیں اپنے مفادات پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور پاکستان کا کردار میرے خیال میں ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات اور امن میں ہی ہونا چاہیے. پاکستان کو ہمیشہ یہ بولنا چاہیے کہ ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں اور ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ رویہ ٹھیک رہے گا, کیونکہ ہمارا کسی سے کیا لینا دینا, ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے, اپنے ملک میں جو ہے امن و امان لانا ہے, اس ملک کو ترقی دینی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے, پھر بعد میں جو ہے دوسروں کا سوچنا چاہیے. صاحب حیدر شرازی, یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی سیاسی فیصلوں سے روکا جاتا رہا, یا کچھ ایسی قوتیں رہی ہیں جو سیاسی فیصلے نہیں ہونے دیتی رہیں. تو اس وقت ابھی پی ٹی آئی کے اندر چند حلقوں میں تشویش ہے بہت زیادہ کہ سیاسی فیصلوں کا جنہیں اختیار دیا ہے یا پھر جو سیاسی فیصلے کریں گے ان کو سوشل میڈیا پریشر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کی جانب سے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا ایسا ہے کہ سیاسی فیصلے کھل پر نہیں دیے جا رہے. تو ایسے موقع پر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ماضی میں تو ہمیں بیرسٹر صاحب سے لے کے بہت سارے کردار تھے, تو اس وقت آپ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ کس طرح چلیں گے, یا چیزیں جس میں سیاسی فیصلے آزادی سے ہو سکیں اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اپوزیشن اتحاد سے, تو اس میں ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپ کا اختیار ہے. تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سب آپ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل پریشر میں نہیں آتے. سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. سوشل میڈیا پر اگر فرض کرے لیڈرشپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہوتی ہیں, اور ہم سب کا عمران خان صاحب سے ایک ایسا رشتہ بنا ہوا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم ہوگا, اور دن بدن وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں کچھ لوگ اگر فرض کرے یہاں پر گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں تو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا. جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے اور وہ ہمارے ہر فیصلے میں ہمارا بھرپور ساتھ دے گی. اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تمام جدوجہد عمران خان صاحب کے لیے ہیں, اس کی رہائی کے لیے ہے, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں. عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فیصلے لینے ہیں, ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں, تو آپ بھی انتظار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں ہوگا. پاکستان جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑی اہم شخصیات جو اسلام آباد میں آ رہی ہیں. اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے
ثالثی کا کردار اور مہینہ 2 مہینے چلتا ہے، تو کیا آپ تحریک مؤخر کریں گے یا پریشر ڈالنے کے لیے جلدی تحریک لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد میٹنگ کے لیے آیا تھا تو میں پاکستان کے لیے آیا تھا، کیونکہ جو میرا آئینی عہدہ ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے جو بھی میٹنگ ہو اس میں شرکت کروں، اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے۔ تو اگر فرض کریں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دونوں پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو اگلی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ نااہلیاں احتجاج پر جو ہیں چڑھائی، چادر اور چار دیوالی کی پامالی، ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، عورتوں کو اریسٹ کرنا، عورتوں کی بے حرمتی، بے عزتی۔ تو دوسری طرف سے یہ ہوگا تو پاکستان صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ہم سب کا ہے؟ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے پاکستان کا جب سوچا جائے گا تو بہتر ہوگا۔ باقی جو ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے، تو اگر فرض کریں ہمارے احتجاج سے یہ چیز بحال ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ سر آپ نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کا صوبہ آپ کی مرضی، اس میں 2 خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مبینہ طور پر کوئی ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ اور آپ کی کسی شخصیت سے، دوسری بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کوئی انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ کون سی خبر درست ہے؟ اس میں دونوں خبریں درست نہیں ہیں، دونوں کی تردید ہی ہاں میرا آپ سے سوال یہ سمپل سا سوال ہے کہ پاکستان ایک مقبول ترین لیڈر کی مہینوں تک خبر نہیں آتی اور 2 اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کی، وہ اپوائنٹمنٹ اپنی اور جو رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تک رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوئے، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کبھی اگریسر ہوتے ہیں، کبھی مخالف پسند ہو جاتے ہیں، اور ایک پارٹی کے کارکنان کو لمبے عرصے تک انگیج نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی میں اتنا لمبا انگیجمنٹ گیپ کبھی نہیں آیا، تو اس پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ وہ پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے؟ کارکنان یہ جاننا چاہتا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ آپ نے ابھی ہائی کورٹ تو کر دیا، لیکن اس کا آپ کے آگے لایا عمل کیا ہے؟ کس طرح آپ عمران خان صاحب کی رہائی کو فالو اپ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب وہ ایونٹ تھا وہاں پر بھی میں نے یہی کہا کہ جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے، ہم عدالتوں میں گئے، ہم جو جعلی صحیح لیکن ابھی عہدوں پر ہیں ان سب سے رابطے کیے، کیونکہ جمہوریت کا یہی تقاضا تھا۔ تو تمام تر جتنے بھی ہمارے پاس راستے موجود تھے وہ اپنانے کے بعد ہم اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری نہ سنوائی ہو رہی ہے اور نہ ہمیں انصاف مل رہا ہے، تو پھر یہی آئین اور یہی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور کارکنان تیار ہے، کوئی گیپ شیپ نہیں ہے۔ آپ جب ہم کال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ گیپ ہے یا نہیں۔ لاسٹ پاکستان میں تحریکیں چلتی ہیں تو موسم کو دیکھا جاتا ہے، آگے اپریل 1 دن بعد شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد مئی، جون، جولائی، ستمبر تک گرمیوں کا موسم ہوگا، اس کے بعد پھر سردیاں ہوگی، تو یہ منتھ آپ کے لیے اپریل کا ہے جس میں آپ تحریک کی کال کیا دے سکتے ہیں، یا پھر یہ اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسی کے ساتھ کہانی لے لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح آپ بھی چائے پینے چلے جائیں گے یا وہاں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں، میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جی میں نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو اگست بہت دور ہے، دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی، سردی کیسی۔ 14 اگست 2014 بہت سخت گرمی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی کال پر کس طرح نکلے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہے اور نہ سردی، تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی۔